الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام کوئٹہ میں اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں اہل کوئٹہ کو اور اہل بلوچستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع اس سے اس کی تائید چاہوں گا کہ فرانس کے صدر کی حکم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے عام دیواروں پہ چسپاں کیے گئے ہیں۔ امت مسلمہ کے اس سے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ فرانس اور ڈنمارک نے بڑا جرم کیا ہے اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پرامن قوم ہے، امن کا علم بردار ہے، لیکن آپ کے یہ ناپاک اقدامات انہیں رسول اللہ کی دفاع میں شدت پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہم آپ کے اس کیے ہوئے توہین آمیز رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور پوری امت مسلمہ ایسے حکمرانوں کے چہروں پر تھوکنا چاہتی ہے جو ہمارے رسول اللہ کی توہین کے مرتکب ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ہم سب کے ایک ہی جذبات ہیں اور ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے ناپاک اقدامات فوری طور پر روک دیے جائیں، جبکہ یورپ ہی کے ایک عدالت نے اسے اظہار رائے کی آزادی کہنے سے انکار کیا ہے اور اسے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا سبب ہی نہیں کہا بلکہ اس کو جرم قرار دیا ہے۔ پھر اس قسم کے حرکات جب حکمرانوں کی سطح پر ہوں گے تو یاد رکھو پھر رد عمل بھی آئے گا۔ میرے محترم دوستو، گوجرانوالا اور کراچی کے اجتماعات کے بعد کوئٹہ کا یہ تیسرا بڑا اور فقید المثال جلسہ ہے۔ یہاں پر میں پہلی مرتبہ باضابطہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کراچی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ اور جناب کیپٹن صفدر کے ساتھ ہونے والے واقعے کی
شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اسے ایک اخلاقی دیوالیہ پن قرار دیتا ہوں۔ اگر ان کے ذمہ داروں میں کچھ بھی حمیت ہے، کچھ بھی غیرت ہے، تو انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح کراچی میں واقع ہوا، یہاں بلوچستان کے ایک مہمان کو ایئرپورٹ پر گرفتار کرنا، یہ بلوچستان کی روایات کے خلاف ہے، مہمانداری کے خلاف ہے۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مزار قائد پر نعرے لگائے تھے، صفدر کے مزار قائد پر نعرے، یہ تو جرم ہے، اس پر تو کارروائی کی جاتی ہے، لیکن جب لاہور کے مسجد وزیر خان میں شوٹنگ ہوتی ہے اور بے حیا عورتیں اور اداکار مسجد میں آ کر اداکاری کرتے ہیں، فلم بندی کرتے ہیں، مسجد کی حرمت اس وقت میں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میرے محترم دوستو، وقت اگرچہ گزر چکا ہے کافی، لیکن چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، جناب بلاول بھٹو صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، میں ان دونوں خطابات کو خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے مجھے اب ذرا تاریکی میں مغرب کے بعد آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اسی میں خیر ہے اور مجھے تفصیلی طور پر آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، 2 دن ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس نام نہاد کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں منظور کیا گیا، پھر ایک جعلی صدر مملکت کے پاس بھیجا گیا، پھر اس نے اس کو عدالت عظمیٰ میں پیش کیا، طویل عرصے تک اس کی سماعت ہوتی رہی، اور اب عدالت نے وہ ریفرنس خارج ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا گیا، اور 2 ججوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یا تو صدر مملکت کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور یا پھر ان کا مواخذہ کر کے اس کو اس منصب سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں، اگر کچھ بھی اخلاقی اقدار اس دنیا میں موجود ہے، آپ کا آئینی جواز تو پہلے ہی نہیں تھا، آپ کا قانونی جواز تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کے پاس حکومت کرنے کا اخلاقی جواز بھی نہیں رہا ہے۔ کس بنیاد پر تم کابینہ میں بیٹھے ہو؟ کس بنیاد پر وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھا ہے؟ کس بنیاد پر صدر مملکت کے نام سے ایک شخص پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے؟ آج عدالت عظمیٰ کا فیصلہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا موقف درست ہے، یہ حکمران جعلی ہیں، جعلی تھے، اور ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اب ہماری تحریک اور بھی زیادہ زور سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ گو عمران، بنی گالا تک آواز جانی چاہیے، گو عمران، گو عمران،
میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، ہم آج بلوچستان کی سرزمین پر گفتگو کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو اختیارات میں اضافہ کیا گیا اور جمعیت علماء اسلام نے چاروں صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنسز منعقد کر کے ایک اتفاق رائے حاصل کر لیا تھا کہ نہ ہم 8ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی ہونے دیں گے، نہ صوبوں کے اختیارات میں کوئی تبدیلی ہونے دیں گے، اور نہ ہی NSC ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں کسی کمی کو ہم قبول کریں گے۔ آج PDM کے اس پلیٹ فارم سے میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال یہ مت سوچے کہ ہم چھوٹے صوبوں کے حقوق ختم کر لیں گے، 18ویں ترمیم میں تبدیلی کر لیں گے، NSC ایوارڈ میں کمی لائیں گے۔ اور آج میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہو یا بلوچستان، اس کے جزائر پر بلوچستان اور سندھ کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ کوئی مائی کا لال مت سوچے کہ وہ یہاں کے عوام کے حقوق پر اور عوام کے ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پاکستان ہے، یہ عوام کا ہے، یہ ہم سب کا ہے، اور ہم کسی نادیدہ قوت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ عوام کے حق پر اور اس کے حق سے ملکیت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے تمام اکابرین نے آپ سے باتیں کی، تفصیل سے باتیں کی، اور انہوں نے پاکستان کی تباہال معیشت کا تذکرہ کیا۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسی صداقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم دوستو، جب پاکستان مسلم لیگ اور ہمارا اتحاد 5 سال مکمل کر کے آخری بجٹ دے رہا تھا تو ہم نے اپنے بجٹ میں آنے والے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% رکھا تھا، لیکن انا اہلوں نے، انا لائقوں نے اگلے سال بجٹ پیش کر کے پاکستان کی سالانہ ترقی کے تخمینے کو 1.8 پہ لے آئے۔ کہاں 5.5% کا تخمینہ اور کہاں 1.8 پہ۔ اور ہم نے پچھلے سال جب آزادی مارچ کیا تھا، آپ کا بلوچستان جس انداز میں اس میں شریک ہوا تھا، آپ کا میرے اوپر قرض ہے کہ میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مزید ملک ان کے حوالے مت کرو، اگر ملک ان کے حوالے ہوتا ہے ملک کی معیشت اور تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر وہی ہوا کہ اب جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ اب پاکستان کنگال ہے۔ دانشور جانتے ہیں کہ آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاع پر نہیں، گو کہ دفاعی قوت ناگزیر ہے، لیکن بقا کا دار و مدار معیشت کے اوپر ہے۔ سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دفاعی لحاظ سے وہ طاقتور تھا، لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ دیوالیہ پن کا شکار ہوا تو سوویت یونین سے دستبردار ہوا اور واپس
रशियन फेडरेशन की सूरत में अपनी साबका पोजीशन पर वापस चला गया। आज पाकिस्तान की मईशत तुमने तबाह बर्बाद कर दी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही हिंदुस्तान था, यही बीजेपी की हुकूमत थी, यही वाजपेयी उसका वजीर आजम था। पाकिस्तान की मईशत बेहतर थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहता था। वो बस में सवार होकर वाघा के रास्ते लाहौर आया, मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम किया। चाहता था कि मेरी पाकिस्तान से दोस्ती हो, मैं पाकिस्तान से कारोबार करूं। अफगानिस्तान आपसे कारोबार करना चाहता था। उस जमाने में ईरान आपसे कारोबार करना चाहता था। उस जमाने में मशरिक़ वस्ता आपसे कारोबार करना चाहता था। लेकिन आज वही हिंदुस्तान है, वहां पर उसी बीजेपी की हुकूमत है और आज वहां मोदी की हुकूमत है। लेकिन मोदी का रवैया पाकिस्तान के साथ इतना दुश्मनी का है, इतना मुआनदाना है, जो साफ ये बता रहा है कि पाकिस्तान अब माशी लिहाज से कंगाल हो चुका है और हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान अब पाकिस्तान का खात्मा करना चाहता है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, एक तरफ हिंदुस्तान का ये रवैया, पिछली हुकूमत में हमने माशी तरक्की के नए रास्ते ढूंढे, हमने चाइना के साथ राब्ता किया और वो चीन जिसके 70 साल हमारे साथ ऐसी दोस्ती रही कि जिस दोस्ती को हिमालय से ऊंची, बहरुल काहिल से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती कहा जाता था, आज वो माशी दोस्ती में तब्दील हुई। 70 अरब डॉलर उसने पाकिस्तान में सर्फ किए ताकि यहां सड़कें बने, यहां सनती बस्तियां कायम हों, सनती इलाके कायम हों, यहां पाकिस्तान में बिजली की पैदावार में इजाफा हो, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो। लेकिन जब इन लोगों के हाथ में हुकूमत आई, इन्होंने नया फलसफा दिया। फलसफा क्या था? उन्होंने फलसफा दिया कि पाकिस्तान इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट का मुतहम्मिल नहीं, हम सीपैक के मुतहम्मिल नहीं है, हम सनती बस्तियों के और सनतें कायम करने की पॉलिसी नहीं बना सकते, हम बिजली की पैदावार की बड़े बड़े मंसूबे नहीं बना सकते। हमारे लिए छोटे छोटे मंसूबे चाहिए, कट्टे का मंसूबा, मुर्गी का मंसूबा, अंडे का मंसूबा। लख लानत हो तुम्हारे इस तस्वर पर कि तुम समझते हो कि हम एक कामयाब मईशत दे रहे हैं। नारे तकबीर! गो इमरान! गो इमरान! गो सिलेक्टर! गो सिलेक्टर! मोबाइल की लाइटें जलानी चाहिए, आखिर तक जलाएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने आज चाइना जैसे दोस्त को नाराज किया है, हमने आज सऊदी अरब जैसे दोस्त को नाराज किया है, जिसने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। जब आपके खजाने में कुछ नहीं था और तुम चीख रहे थे कि हमें मदद चाहिए, तो उसने 3 अरब डॉलर आपके बैंक में रखे। लेकिन तुमने उनकी भी तौहीन, तुम खारजा पॉलिसी कहां जानते हो? तुमने पाकिस्तान को तनहा कर दिया और आज अफगानिस्तान भी आपकी बात नहीं कर रहा। एक जमाना था जब इस बात पर बहस हो रही थी कि ईरान से हिंदुस्तान तक पाकिस्तान के रास्ते गैस पाइपलाइन जानी चाहिए, तुमने उन मंसूबों को भी खाक में मिला दिया। जब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी, आपने उन मंसूबों को भी खाक में मिला दिया। आज न अफगानिस्तान की दिलचस्पी है पाकिस्तान में,
آج نہ ایران کی دلچسپی ہے، وہ آج انڈیا کی کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، اور چائنا بھی آپ سے دور ہو گیا، تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں، اور نہ تمہیں شعور ہے کہ خارجہ پالیسی کس چیز کو کہتے ہیں، پاکستان کا مفاد کس کو کہتے ہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہمیشہ کشمیر رہا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا عمران خان نے خود یہ فارمولہ نہیں دیا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو؟ اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ دیا تھا، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ کرے ہندوستان میں مودی جی کی حکومت آئے، اور پھر جب ہندوستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تو انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے خاموشی سے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ کشمیر فروش ہیں، انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے۔ کشمیریوں کے 70 سالہ مظلومیت ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ گلگت بلتستان ہمارے بھائی ہے، ہم کشمیریوں کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح کا تصور دینا کہ ہم اسے پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیں گے، آپ بالکل بنائیں، لیکن جو موقف ہم نے 1949 میں سلامتی کونسل میں پیش کیا تھا اور اقوام متحدہ میں ہم نے جو کشمیر کے نقشے پیش کیے تھے، ان میں ہم نے آل جموں و کشمیر کے نقشے میں گلگت بلتستان کو بھی پیش کیا ہے۔ اگر آج ایک حصے کے اوپر ہندوستان قبضہ کر لے، دوسرے کے اوپر ہم قبضہ کر لیں، آپ بتائیں کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے پاکستان کی ریاستی موقف کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو میرے محترم دوستو، اور اس پر اضافہ کیا کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں آپ کی آل پارٹیز کانفرنس کی وجہ سے ہندوستان خوش ہوا ہے، ہندوستان اس سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان نے اس وقت خوشی منائی جب آج کی ہماری پاکستان کی وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ درج کرنا، یہ ہے وہ پیغام جو آپ سرحد پار کے کشمیریوں کو بھی دے رہے ہیں اور ہندوستان کو بھی دے رہے ہیں۔ ایک طرف کشمیری ہے جو اب آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہماری 70 سالہ ان قربانیوں کا کیا بنے گا۔ ہم نے ان کے خون پر سیاست کی، ہم ان کے خون پر اچھلے کودے، ہم نے ان کے خون کو بیچا، ہم نے وہاں کی خواتین کی عصمتوں پہ سیاست کی، ہم نے وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں سے، ان کے بہتے ہوئے چہروں سے اچھلتے خون پر سیاست کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کی پالیسیوں کے بعد کشمیر کا بچہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ میرے محترم دوستو، اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کا کیا حشر ہو گیا، کس طرح ہمارا ایک عظیم الشان منصوبہ آج کٹائی میں پڑ گیا ہے۔ جو حشر پشاور میں بی آر سی کا ہوا ہے وہ پورے ملک میں سی پیک کا ہو گیا، اور سی پیک کا ہی نہیں ہوا، جو حشر پشاور کے بی آر سی کا ہوا ہے وہ حشر پورے پاکستان کا ہوا ہے۔
میرے محترم دوستو، بات بڑی واضح ہے، ہم پاکستان کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم بار بار اس سے وفاداری کا حلف اٹھا چکے ہیں، اور ایسے حالات میں جبکہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی اور وہ تباہی ریاست کے لیے اب ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، ان حالات میں آپ کا میدان میں آنا، ہمارا میدان میں آنا، یہ پاکستان کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ہم اداروں کے دشمن نہیں، ادارے ملک کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم اداروں کے ذمہ داران کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان پر مارشل لا مسلط کرتے ہیں یا ایک جعلی حکومت کی پشتی بانی کرتے ہیں تو پھر ان سے گلہ کرنا، ان سے شکایت کرنا، ان سے احتجاج کرنا ہمارا حق بن جاتا ہے۔ آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ جعلی حکومت کی پشت پناہی سے دستبردار ہو جائے، آج بھی قوم کے سامنے معذرت کر لے کہ ہم نے الیکشن میں غلط کیا تھا، ہم نے قوم کا مینڈیٹ تباہ کیا تھا، ہم آج بھی ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ میں جرم کروں تو میں پاکستان کا دشمن ٹھہروں، میں جرم کروں تو پھر میں سزائے موت کا حقدار بنوں، اور یہ پاکستان کے ایسے مالک کہ عوام کو جانور سمجھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ ان جانوروں کے سامنے ہم جو چارہ ڈالیں گے وہ چارہ وہ قبول کریں گے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ میں طاقتور سے طاقتور قوت کی بھی اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ قوم کو جانور سمجھے اور اس کے سامنے جو چارہ ڈالے وہ قبول کرے۔ نعرہ تکبیر! کوئی قدم بڑھو، کوئی قدم بڑھو! لبیک 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 لبیک! اب اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایسے حکمرانی کو تسلیم کرو، ان کی عزت کرو، پلان کے مائے فض افریقہ والا جی میرے بات فیضوان روا چھوئی تو خود دے قابل نہیں کتاب دے پوزئی اور سلمان عزت غواڑے، سلمان احترام غواڑے، اور بیاوائی دا ریاست مدینہ دا، ریاست مدینہ دا کوفہ دا کوفہ، ہم مدینہ مزاج والوں کی، ہم مدینہ مزاج والوں کی زندگی کٹ رہی ہے کوفے میں۔ واہ واہ واہ! میرے محترم دوستو، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جس نبی مرسل کے ہم امتی ہیں، ان کی ایک شان ہوا کرتی ہے، اس میں ایک کردار حسین کا ہوتا ہے، دوسرا کردار یزید کا ہوتا ہے۔ ہم حسین کے پیروکار ہیں جنہوں نے یزید کے اقتدار کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر ڈٹائی کے ساتھ
بڑی بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں ہم این آر او نہیں دیں گے. اللہ کرتا این آر او چاہ گوشتے تھا. اس کو بتتے این آر او گواڑے انشاءاللہ نبے در کو کستا خوش ہوا. این آر او ہماری ضرورت نہیں. این آر او اب تمہاری ضرورت ہوگی. اور تم نے انصاف کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا. کہنے لگے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. 1 کروڑ نوکریاں سن 1947 سے لے کر آج 72 سال تک پاکستان میں کل نوکریوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی ہے. تم 1 سال میں مجھے کس طرح 1 کروڑ کی نوکری دیتے ہو؟ کس طرح نوجوان کو اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے؟ کس طرح بے روزگار نوجوان کو کے مستقبل کو تاریک کیا گیا ہے؟ اب کہتے ہیں بھنگ پیو اس بنگ چھو چرس بچو قوم خلا چرسے آندی قوم سے 50 عادت کئی خلا بنگے آندی خلق وہ بنگو عادت کئی. نعرہ تکبیر. چرچ پی کے سونیا جی. چرچ پی کے سونیا جی. گونیا جی. میرے محترم دوستو، چرسیوں اور بھنگیوں کی حکومت ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں شریف لوگوں کی حکومت چاہیے، سنجیدہ لوگوں کی حکومت چاہیے. اور یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کوئٹہ کے گرد و پیش میں کہاں کہاں پر لوگوں کو روکا گیا ہے. جو اس جلسے کے برابر کے لوگ ہیں، میں ان کو بھی خطاب کر رہا ہوں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہہ رہا ہوں. وہ بھی ہمارے جلسے کے شرکاء ہیں. اور اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ اس طرح آسانی سے ہم پر حکومت نہیں کی جا سکتی. میں آپ کی حکومت کا انکار کرتا ہوں. میں آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا. میں نے پہلے دن سے آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور آج بھی اسی موقع پہ ڈٹا ہوا ہوں. تم نے لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے. تم نے 1 کروڑ نوکریاں کیا دینی ہیں؟ تم نے 26 لاکھ سے زیادہ برسر روزگار ملازمین کو ملازمتوں سے نکال دیا ہے. آج بھی اسلام آباد کے ڈی چوک پر کبھی ٹیچرز آ رہے ہیں، کبھی سوشل ہیلتھ ورکرز آ رہی ہیں، کبھی کوئی طبقہ آ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اپنا حق مانگ رہا ہے. تمہیں ان کی چیخو پکار وہ آسمان کو جا پہنچی، لیکن تمہارے ایوانوں میں اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی. ریڈیو پاکستان سے ملازمین کو نکالا گیا، 2-3 دن ہوئے. پی آئی اے سے ملازمین کو نکالا گیا، لوگوں کو بے روزگار کیا گیا. اور ابھی آپ کے سامنے خواتین اور معصوم بچے کھڑے تھے جو قصبے اٹھائے ہوئے تھے، اپنے پیاروں کے لیے کہہ رہے تھے کتنے کتنے سالوں سے یہ لاپتہ ہیں، خدا کے لیے ہمارے پیارے ہمارے حوالے کیے جائیں. لیکن یہ ثقیل القلب قوتیں جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، انہیں انسانی حق کی کوئی قدر نہیں ہے. میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ باقی انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر یہاں پر جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہاں پر جو انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، آئے ذرا اس کا آپ خود حساب لے لیں. میرے محترم دوستو، ہم کیا بات کریں؟ وہ امریکہ جو سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے آقا ہیں، ہیلری کلنٹن نے
चंद रोज पहले उसका इंटरव्यू मंजर आम पर आया है और उससे पूछा गया कि डीप स्टेट किसको कहते हैं। दवर रियासत चिश्तवाई आप जवाब को तवाई कि हुकुमजा के वो जवाब में कहती है कि जिस मुल्क में फौज और उनकी जासूसी एजेंसियों की हुकूमत हो और अगर उनको चैलेंज किया जाए तो फिर लोगों को पकड़ते हैं, लापता करते हैं, कत्ल करते हैं, कोई अदालत उनके सामने नहीं होती, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा, वो आका आपको खुद कह रहा है, जिसका खावंद वहां का 2 मरतबा सदर रह चुका है और जो खुद सदारत के लिए उम्मीदवार रह चुकी है। तो मामूली लोगों ने वहां बात नहीं की है, तो हमें जरा अपना चेहरा आईने में देख लेना चाहिए। हमें पाकिस्तानी कौम की इस सूरत हाल हमें कबूल नहीं है। हम उनको एक आजाद ममलिकत देखना चाहते हैं, एक खुद मुख्तार ममलिकत देखना चाहते हैं। और हमारे आबा और अजदाद ने हमें अगर दर्स दिया है तो आजादी का दर्स दिया है। और अगर मुझे महसूस हो जाता है कि पाकिस्तान एक गुलाम ममलिकत है तो बखुदा इंशाअल्लाह इस वतन अजीज के लिए आजादी के जिहाद लड़ूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ। हमने हमेशा इस वतन इसको एक खुद मुख्तार वतन कहा है। हमने हमेशा पाकिस्तान की दाखिली इक़्तिदार आला की बात की है और हमेशा पार्लियामेंट में और हर मनसब पर हमने पाकिस्तान की इस हैसियत का हल्फ उठाया है। लेकिन अगर हमें ये चीज मखदूश नजर आती है तो फिर इसको अपनी हालत पर वापस लेना, ये हमारे आबा और अजदाद का दर्स है जिसे हम भूले नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब ये सफर जारी है और जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आपकी मर्जी है, जुल्म से निकलना चाहते हो तो हिम्मत करो, आगे बढ़ो। पूरे कौम से कहना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान के जवानों से कहना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान के बूढ़ों से बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान के माँ और बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना है, इसको आजाद रखना है, इसको माशी तौर पर खुशहाल रखना है तो फिर मैदान में जाना होगा। घरों में बैठे बैठे आजादी नहीं मिला करती, घरों में बैठे बैठे खुशहाली नहीं मिला करती। हर शख्स कमाने के लिए घर से बाहर तो निकलता है ना, घर में बैठे बैठे तो रोजी इस तरह नहीं आएगा, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अगर पूरे मुल्क में पूरी कौम पर इस किस्म के हालात मुसल्लत हो जाएं तो फिर कौम को निकलना पड़ता है। इसलिए मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हमारी फौज हमें अजीज है। मेरे नजदीक फौज की हैसियत ऐसी है जैसे आंखों की पलकें, स्तर को बाणा, आंखों की पलकें सरहदात, आंखों की सरहदात की हिफाजत करती है और ये सिर्फ सरहदात पर ही होती है। लेकिन अगर इन पलकों का एक बाल भी अपने हद से तजावुज करके आंख के अंदर आ जाता है तो फिर आंख बेकरार हो जाती है, तो फिर आंख अश्क बहाती है, या तो अश्क बहाते बहाते वो बाल निकल जाए वरना फिर उस बाल को निकालना पड़ता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं ताकतवर लोगों से कि हमारी मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ, हमारी वफादारियों का मजाक मत उड़ाओ।
قوم کو اس حد تک مت لے جاؤ کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے. ہم نے اس ملک کو ایک رکھنا ہے. ہم نے اس ملک کے عوام کے حقوق کی بات کر لی ہے. ہم نے چھوٹے صوبوں کے حقوق کی بات کر لی ہے اور دنیا میں پاکستان کی عزت و وقار کو اونچا کرنا ہے. انشاءاللہ اس پر آپ کو ہمارا اتفاق رائے ہے اور اسی نقطۂ نظر کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, جرأت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور وفادار کی حیثیت سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.